السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ آپ سب بچے خیریت و عافیت سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمیں کلاس 5ویں کا اردو پڑھنا ہے۔ بچوں، ہم نے اس کے 2 پیراگراف پڑھے ہوئے ہیں۔ آج اس کا تیسرا اور آخری پیرا ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ سبق ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ انتباہ کرتا ہوں کہ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے ملک، ہمارے یوٹی، ہمارے گاؤں، ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے۔ بچوں، ہر دن آپ ٹیلی ویژن اور موبائل اور ریڈیو پہ یہی سنتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچائیں۔ بچوں، ہمیں کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا، یوٹی ایڈمنسٹریشنز، میڈیکل ٹیمیں، ڈاکٹر ہمیں یہ انتباہ کرتے ہیں کہ آپ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں۔ آپ ہمیشہ ماسک پہنیں، سینیٹائز کا استعمال کریں، ہاتھ کو صابن کے ساتھ دھوئیں، سماجی دوری رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں۔ تو بچوں، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے فیملی، اپنے ملک، اپنی ریاست اور اپنے عزیزوں کو کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہم سبق پڑھتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 24 پہ جائیں اور میں سبق پڑھوں گا تو آپ غور سے سنیں گے۔ بچوں، سبق پڑھنے کے بعد آپ رف کاپی پہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ لکھنے سے آپ کو اس کی ورڈنگ بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کا ہینڈ رائٹنگ بھی بن جائے گا۔ تو بچوں، میں شروع کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے، میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیسے اٹھواؤں؟ یہ سن کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود پیٹھ پر خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحمدل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بچوں، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا حق ہے۔ ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے، میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا،
کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مائی معاف کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر گیری نہ پوچھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بچوں، تو آج ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، تو کل ہم اس کے آگے جو یہ معنی ہیں یہ لکھیں گے اور پڑھیں گے بھی۔